بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں آپ کو 3 سے 4 اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلا ڈیولپمنٹ کہ کراچی کی میئرشپ کے لیے طاقت کی لڑائی عروج پر ہے، اور پھر کراچی کی میئرشپ کی ڈیٹیل کہ وہاں پر کس کا پلڑا بھاری اور کون جیتنے والا ہے، اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس ویلاگ میں۔ اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کیا اور اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اس قرارداد میں آخر کیا تھا۔ اس قرارداد کا متن تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا تھا، اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس ویلاگ میں۔ اور پھر آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ مین میڈیا پر کل سے جو ایک شوشہ چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں 40 روپے تک کی کمی لائی جائے گی، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشیا سے کارگو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ رشیا سے کون کون سے معاہدے کیے گئے ہیں اور وہ کون کون سی کرنسیز میں کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں پہلے نیوز پر، پہلے اہم ڈیولپمنٹ پر کہ کراچی میں ہونے والے میئرشپ کی الیکشن سے متعلق۔ ناظرین، اصل میں جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جو جمہور کی رائے ہو اسے اہمیت دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں دراصل ایسا نہیں۔ پاکستان میں طاقت کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، جمہوریت کو کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہاں پر جو طاقتور حلقے جو کہیں گے وہی ہوگا۔ جمہور کی یہاں پر کوئی اوقات نہیں اور پھر یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ ایسا ہی صورتحال کراچی میں ہے۔ کراچی میں اگر دیکھا جائے، ایک طرف سندھ میں گزشتہ 15 سالوں سے حکومت کرنے والا پیپلز پارٹی اور دوسری جانب جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہے۔ یہاں پر اگر متوازن کیا جائے تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی ووٹوں کی تعداد کل ملا کر 190 سے 195 ہوتے ہیں، اور پھر اگر پاکستان کے صوبہ سندھ پر حکمرانی کرنے والے گزشتہ 15 سال سے حکمرانی کرنے والے پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی تعداد اگر دیکھا جائے 150 سے 155 ہوتا ہے، لیکن یہاں دعوے الٹ ہی ہیں، یہاں دعوے الگ ہیں۔ 155 والا امیدوار یہ کہتا ہے کہ میں نے جیت حاصل کر لی ہے، اور پھر 190 سے 95 ووٹوں کی حمایت حاصل کرنے والا امیدوار اب دھاڑے مارتا ہوا رو رہا ہے۔ یہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ناظرین، ایسا ہی ایک ویڈیو گزشتہ روز منظر عام پر آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک چیئرمین ویڈیو میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 30 سے 35 لوگ میرے ساتھ ہیں جن کو ووٹ ڈالنا ہے حافظ نعیم الرحمان یا پیپلز پارٹی کو۔ وہ لوگ اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف وہ ہم سے زوم پر میٹنگ کرے اور ہمیں جو گائیڈ لائن دے گا اس پر عمل کریں گے، لیکن حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ناظرین، یہ ایک پہلا قدم ہے کہ ایک پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر، جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آج سے 2 سے 3 مہینہ پہلے علیم عادل شیخ نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اسی ہی ویڈیو کو بنیاد بنا کر وہ 30 سے 35 لوگ اب نامعلوم مقام پر چھپے ہوئے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر چھپے ہوئے ہیں اور وہ طاقت کی زور پر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں گے، وہ حافظ نعیم الرحمان کو نہیں دیں گے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں بھی دیتے پھر بھی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے، پھر بھی مرتضی وہاب میئر کراچی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک انہونی سی چیز نہیں، کیونکہ یہاں پر حکمرانی طاقت کی ہوتی ہے، یہاں پر جمہور کی کوئی اوقات نہیں۔ اور پھر دوسری ڈیولپمنٹ پر آتے ہیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو خواجہ آصف نے جو ایک قرارداد پیش کیا، اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس قرارداد کا متن یہ تھا
کہ تحریک انصاف کے خلاف فوجداری عدالتوں میں کارروائی کی جائے۔ 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور دہشت گردی کے مقدمات چلائے جائیں۔ ناظرین، آج مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جن لوگوں نے جب فوجی عدالتوں کو ووٹ دیتے ہوئے دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ جی ہاں، وہ رضا ربانی صاحب جنہوں نے جب فوجی عدالتوں کو ووٹ دیا تب رو رہے تھے، تب اس وجہ سے ووٹ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی جوانوں کا سر قلم کیا اور پھر اے پی ایس میں ہمارے بچوں کو دن دہاڑے مار دیا، ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا تھا اور ان لوگوں کی مقدمات کو فوجداری عدالتوں میں چلانا تھا۔ ان لوگوں کو اگر چوکوں چوراہوں پر اگر پھانسی دی جاتی پھر بھی کسی کو مخالفت کرنے کا حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے ایک ایسا گھنونا کام کیا تھا۔ لیکن اس وقت جمہوریت کے چیمپئن دھاڑے مار کر سینٹ میں رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ میرے پارٹی کی امانت ہے، اس پارٹی کی امانت کو میں ادا کرتے ہوئے اس ووٹ کو فوجداری عدالتوں کی حق میں ڈال رہا ہوں، لیکن میری ضمیر مجھے آج ملامت کر رہی ہے کہ میں ایک جمہوریت پسند شخص ہو کر آج فوجداری عدالتوں کو ووٹ ڈال رہا ہوں۔ ناظرین، اس شخص کو آج بولنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان میں ایک پارٹی کے خلاف فوجداری عدالتوں میں بات کی جا رہی ہے، جس پارٹی کے خلاف کروڑوں لوگ کھڑے ہیں۔ ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اس پارٹی کے خلاف فوجداری عدالتوں میں کارروائی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ جبکہ آج میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کے خلاف فوجداری عدالتوں میں کارروائی کی جائے، لیکن ان کو آڑ بنا کر جن لوگوں کو پتا تک نہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، ان کو بھی آپ ٹارگٹ کر کے فوجداری عدالتوں میں اگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو گے تو پھر اس جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے، جس جمہوریت میں کسی کو حق حاصل نہ ہو کہ اپنی بات کرے۔ لہٰذا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ہم سب لوگ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جن کی کوئی اس میں لینا دینا تک نہیں۔ اور پھر آتے ہیں دوسرے ڈیولپمنٹ کی طرف۔ ناظرین، گزشتہ روز سے مین میڈیا میں یہ شوشہ چلایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 30 سے 40 روپیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لایا جائے گا، جبکہ یہ شوشہ جاری کیا جا رہا ہے کہ رشیا سے جو معاہدہ ہوا جس کی صورت میں اب پاکستان میں تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ پھر اس دعوے کو بلومبرگ نے یوں عیا کر دیا۔ اس دعوے سے اس کی رپورٹ شائع ہونے سے پہلے پی ڈی ایم اور پھر نون لیگ کی تمام تر رہنما اسے ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ہم نے اب معاہدہ کیا ہے، رشیا سے پیٹرول آئے گا اور پھر اس پیٹرول کی آنے کی مد میں پاکستان میں قیمتوں میں کمی آئے گی۔ بلومبرگ نے اس تمام تر واقعے کو ایسے کر دیا، ایسے ظاہر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو معاہدہ ہے رشیا کے ساتھ وہ صرف ایک ہی کارگو پر مبنی ہے، ایک ہی کارگو جو آیا ہے پاکستان میں، اتنا ہی معاہدہ تھا، اتنا ہی ایگریمنٹ تھا کہ وہ ایک کارگو پہنچ چکا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک کارگو جو پہنچا ہے اس کی جو پیمنٹ دی گئی ہے یہ رشین کرنسی میں نہیں دی گئی بلکہ یہ ڈالرز میں دی گئی ہے۔ جب یہ ڈالرز میں دی گئی ہے، پہلے سے ہی پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہے اور پھر اس کی ادائیگی ڈالرز میں کی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ لیوی ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے اور پھر لیوی ٹیکس کو بڑھا کر پاکستانی قوم کے اوپر ایک نیا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس بجٹ میں جو لیوی ٹیکس بڑھایا گیا ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے والی۔
اس سے متعلق بھی آپ کو آگے آنے والے ویلاگز میں آگاہ کریں گے. اور پھر میئرشپ کی جو الیکشن ہونے والی ہے یہ 15 جون کو, اس سے متعلق بھی آنے والے ویلاگز میں آپ کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.